رحمن اللہ قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین محبوب المشرقین والمغربین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المعمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات والمحمد حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث مبارک جس میں ارشاد سرور کائنات ہو رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات نے یہاں پہ جو کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہر جو ہے نواسے کا وجود نانا کے ذریعے سے ہوتا ہے، مگر یہ حسین میں حسین سے ہوں، نانا کا وجود نواسے سے نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہاں جو ہے حضور سرور کائنات اس حدیث مبارک میں اشارہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں جب یہ میرا دین تباہ و برباد ہو رہا تھا، مٹ رہا تھا، میرا نام ختم ہو رہا تھا، الوہیت کا نام ختم ہو رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا نام ختم ہو رہا تھا، یعنی شریعت محمدیہ ختم ہو رہی تھی، تو یہ حسین کی ذات تھی، حسین تھے، حسین کا وجود تھا کہ جنہوں اپنی ساری قربانی دے کر لا الہ الا اللہ کو بچایا، محمد رسول اللہ کو بچایا اور اللہ کی توحید کو بچایا۔ تو لہٰذا اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ سن 61 ہجری سے پہلے جو ہے حسین کا وجود نانا سے تھا، 61 ہجری کے بعد جو ہے نانا کا وجود حسین سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ لہذا سرکار سید الشہداء کی عظمت اور فضیلت کون ہے جو بیان کرے؟ کائنات کا رسول ختم المرسلین طٰہٰ مزمل مدثر یاسین خبیر بشیر وہ عظمت بیان کر رہا ہے، اور ہر جگہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، ہر جگہ حسین کو پہچانوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاکیدی طور پہ رسول نے کہا کہ حسین کو پہچانو۔ دیکھیے پہچانوانے کی کوشش کی ہے، جاننا الگ مسئلہ ہے، پہچاننا الگ مسئلہ ہے۔ رسول اس لیے کہ بہت سے لوگ آج یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو جانتے ہیں اور ہم بھی حسین سے محبت کیا کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے نام پہ جو دم بھرتے ہیں۔ تو صرف سرکار حسین کو جاننا کمال نہیں ہے بلکہ پہچاننا کمال ہے، ان کی شناخت کمال ہے، غفار ہے ان کی پہچان کمال۔ اگر یہ سب صحابہ کرام حسین کو، رسول کے بزم میں بیٹھنے والے حسین کو پہچانتے تو پھر کیوں رسول اللہ بار بار کہتے ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حسین کو پہچانتے نہیں تھے، حسین کو جانتے تھے، حسین کو پہچانتے نہیں تھے، اور جو حسین کو پہچانتا تھا، یاد رکھیں جو حسین کو پہچانتا تھا، حسین کی جوتی کے نیچے کا خاک اٹھا کر اپنے سرما بنایا کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد محمد۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ حبیب ابن مظاہر جو بچپن کا عالم ہے، لیکن جب سرکار سید الشہداء مولا حسین چلتے تھے تو مولا حسین کی جوتی کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھا کرتے تھے اور اس کو آنکھوں میں لایا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ پہچاننا نہیں، یہ جو ہے صرف جاننا نہیں تھا، یہ جو ہے پہچاننے کی علامت ہے، یعنی کہ حسین کو یہ پہچانتے تھے،
فرمان ہے۔ تو عزیزان حسین کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ حسین کو پہچاننا ہے۔ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین و فارفو ہو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خاص مقصد جو ہے ان کے ذریعے وابستہ ہے، کوئی خاص مقصد ان کے ذریعے وابستہ ہے۔ اور خود رسول اللہ کی حدیث، رسول کے وصیت نامے میں آج جو کہتے ہیں کچھ لوگ سرکار سید الشہداء کو کربلا میں جانے پہ شک کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا کرتے ہیں کہ آخر جب خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ ہم جب کربلا میں جائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، معاذ اللہ کہا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو اب کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر آخر امام حسین کیوں گئے، جبکہ بہت سے صحابہ نے مشورہ دیا، بہت سے صحابہ نے رائے دی، یہ کہا فرزند رسول آپ جو ہے کوفہ نہ جائیے، آپ جو ہیں کوفہ نہ جائیے بلکہ آپ یمن کی طرف چلے جائیے، اس لیے کہ کوفے والوں نے نہ آپ کے بھائی کے ساتھ دوستی کی، وفاداری نہیں، نہ آپ کے بابا کے ساتھ وفاداری کی۔ پھر جب سارے حالات، ساری باتیں امام کو معلوم تھا تو پھر امام علیہ السلام کیوں گئے کوفے کی طرف، کیوں مولا جو ہے کربلا کا رخ کیا ہے جان بوجھ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر امام علیہ السلام اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال لیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ اعتراض کرتے ہیں معترضوں سے کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ جان بوجھ کر امام نے یہ کیا، دیکھیں مثال کے رسول اللہ کی، دیکھیں رسول حسین ہے کون؟ حسین جو ہے رسول کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ دیکھیں صورت میں اور سیرت میں سرکار سید الشہداء کا مقام یہ ہے کہ وہ رسول کی جیتی جاتی تصویر ہے، عمل میں، سیرت میں، کردار میں، ہر چیز میں جو ہے رسول اللہ کی ایک تصویر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ حسین بھی تو رسول کے نقش قدم پہ چلیں گے، اس لیے کہ نائب رسول بھی ہیں، جانشین رسول بھی ہیں، تو انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور جو یہ کہا کرتے ہیں کہ آخر کیوں جان بوجھ کے اپنے کو ہلاک میں ڈالا، مثال کے طور پہ دیکھیے تاریخ کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، تاریخ سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ حضور سرور کائنات روزانہ تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے، اور ایک بڑھیا جو ہے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ رکھ کے جمع کیا کرتی تھی اور انتظار کیا کرتی تھی کہ محمد گزرے کہ ان کے جسم کے اوپر کوڑا پھینکے۔ تو رسول اللہ کو جب معلوم تھا کہ میں اس راستے سے ہمیشہ جب بھی گزرتا ہوں تو پھر کیا ہے وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے، تو رسول جان بوجھ کر کیوں جاتے تھے؟ رسول اللہ جان بوجھ کر کیوں جاتے تھے؟ علم تھا، معلوم تھا کہ وہ بڑھیا انتظار کیا کرتی ہے، ہمارا انتظار کرتی ہے، تو جان بوجھ کر اپنے کو ہلاک میں کیوں ڈالا؟ تو جب وہاں رسول کو معلوم ہے کہ میں اس راستے سے جاتا ہوں تو بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو اب اگر تم جو کہتے ہو، آپ جو یہ کہتے ہو کہ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، تو جان بوجھ کر کیوں گئے؟ دیکھیں جس طرح وہاں اگر رسول نہ جاتے تو بڑھیا کی ہدایت نہیں ہوتی، بڑھیا راہ راست پر نہیں آتا، حسین نہ جاتے تو دین اسلام نہ بچتا، حسین نہ جاتے تو دین اسلام نہیں بچتا، اسی لیے حسین گیا۔ اور رسول اللہ کی وصیت بھی تھی، وصیت کو بھی پورا کرنا تھا، اور وصیت واجب ہے۔ غور کیجئے کوئی عام انسان وصیت پورا کرے یا نہیں کرے، لیکن نائب رسول کے اوپر وصیت واجب تھی، لہٰذا اس وصیت کو بھی رسول اللہ امام حسین علیہ السلام نے پورا کیا۔ غور کیجئے، تو لہٰذا اسی لیے سرکار سید الشہداء جو ہیں کربلا کے میدان میں گئے، اور اس کے بعد سے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ دیکھیے قربانی پیش کی۔ گزشتہ کسی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، جو لائف آپ سن رہے ہیں، کہ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت جو ہے انسانیت کے لیے تھی، ان کی قربانی ہیومینٹی کے لیے تھی، ان کی قربانی معنویت کے لیے تھی، لہٰذا ہر مذہب کے لوگ آئے اور امام علیہ السلام کے اوپر جان نشاور کیا، امام علیہ السلام کے مقصد کو پورا کیا، مشن کو پورا کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کتنا خلوص تھا امام علیہ السلام کی قربانی میں۔ دیکھیے ذرا سمجھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیے ایسا کوئی جری یا ایسا کوئی سورما، ایسا کوئی لیڈر کسی مذہب کا دکھائی نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا بڑی سے بڑی جنگیں ہوا کرتی ہیں، جنگ عظیم، تو وہاں فوجوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن مولا یہاں فوج کو بھگا رہے ہیں۔ مولا سپاہی کو کہہ رہے ہیں جاؤ، سپاہی کو کہہ رہے ہیں جاؤ، اصحاب کو کہہ رہے ہیں جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے امام حسین جو کسی منصب، کسی عہدہ، کسی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دین کی تحفظ کے لیے قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہی فرق ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ اور دیکھیں کیسے منتخب کر کے امام علیہ السلام کو لائے تھے، کیسے کیسے اصحاب باوفا انتخاب کر کے امام علیہ السلام لے کر آئے تھے،
کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ. دیکھیں یہی فرق ہے, یہی وجہ, یہی مقام پہ, اسی مقام پہ جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر محسوس کیا. کیا کہا؟ فخریہ یہ جملہ کہا, نانا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ آپ کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے, نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے. کہا یا نہیں کہا؟ فخر محسوس کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے, معمولی بات نہیں ہے, یہاں پہ فخر کیا ہے. ارے کیا فرق ہے؟ دیکھیں صحابی رسول وہ تھے کہ جہاں رسول اللہ بلا رہے تھے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں, اور یہاں اصحاب حسین وہ ہے کہ امام بھیج رہے ہیں تو جانے کے لیے تیار نہیں. اور کر رہے ہیں, امام حسین بھیج رہے ہیں تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. یعنی موت کو خوشی سے گلے لگا رہے تھے, موت کو خوشی سے گلے لگا رہے تھے. تو عزیزان محترم اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر کیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے, اصحاب مجھے ملے, ویسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے اور نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور کیجیے گا عزیزان محترم, تو ذرا سوچئے کہ جب جو ہے اصحاب حسین صحابی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا کرے, امام عالی مقام کا مقابلہ کیا. ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے, جسے کائنات کا رسول اپنے دوش پہ بٹھائے اور اللہ کی عبادت میں سجدہ اتنا طول ہو جائے, اللہ کہے کہ سجدہ کو طول دے دیجئے, اور ایک بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمد. یہ طول کس کی وجہ سے ہوا؟ کس کی وجہ سے؟ امام حسین ہی کی وجہ سے. تو رسول کی, یہ عام انسان کی عبادت نہیں ہے, عام نبی کی عبادت نہیں ہے. 313 پیغمبر, 313 بڑے رسول, ان 313 میں سے کسی ایسے ویسے رسول کی عبادت نہیں ہے, بلکہ 313 میں جو سب سے سردار ہے اس کی عبادت کا مسئلہ ہے, اور اس کی عبادت کو اللہ کہہ رہا طول دو. کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. اب یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے, امام حسین پشت رسول پر آئے تو عبادت کو طول دینے کے لیے کہا. اور کیجئے گا, یعنی کہ بالکل ایک نتیجہ نکل گیا کہ امام کے آنے سے تصور امام سے عبادت میں اضافہ ہوتا, کمی نہیں ہوتی ہے, کمی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بھائی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب تک تو رسول اللہ روزانہ 3 مرتبہ کہتے تھے سبحان ربی العالی و بحمد, اور حسین کے آنے سے کتنی بار کہا؟ آنے کی وجہ سے 70 مرتبہ کا سبحان ربی العالی و بحمد, یعنی اضافہ ہو رہا ہے. تو اب اگر کوئی سچا حسینی ہوگا تو حسین کا ذکر کرے گا تو اس کے اندر عبادت کا اضافہ بھی ہوگا, اضافی عبادت وہ کرے گا, اور کی جگہ حسین کا سچا چاہنے والا ہوگا. تو عزیزان محترم, حسین اس شخصیت کا نام ہے, حسین اس ہستی کا نام ہے, حسین اس ذات کا نام ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ الفاظ نہیں ہے, وہ افکار نہیں ہے, وہ جملے نہیں ہیں کہ ان کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ اسی کی ہے نے بتایا کہ حمد کیسے ہو, یہ سین کہتی ہے سجدہ گزار بن کے رہو, یہ کو یاد ہے حق پا جیو تو حق پہ مرو, یہ نون نجات کی کشتی ہے اس میں آ جاؤ, بقائے دین ہے دنیا کی آبرو ہے حسین, یہ 4 حرف بتاتے ہیں 4 سو ہے حسین, یہ 4 حرف بتاتے ہیں 4 سو ہے حسین. یقیناً حسین ہر عزاخانے کی زینت کا نام ہے, ہر دل میں حسین, ہر آنکھوں میں حسین. اور عزیزوں, آج جو حالات چل رہا, ایک دن جناب زینب نے یہ خواہش کی تھی کہ ہر گھر میں فرش عزا بچھے گا. آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہر گھر میں فرش عزا بچھ رہی ہے, ہر گھر میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے, ہر گھر میں حسین کا غم ہو رہا ہے, چاہے چند بچے ہی مل کر امام حسین کا غم کریں, لیکن آج وہ دن آ گیا ہے. یعنی یوں کہہ دوں شہزادی زینب عالی مقام بی بی کی خواہش جو تھی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے کہ بی بی آپ کی خواہش آج پوری ہو رہی ہے کہ آج ہر گھر میں چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ مجلس برپا کر رہے ہیں, مگر مجلس کر رہے ہیں. آپ کی خواہش پوری ہو گئی, آپ کی تمنا پوری ہو گئی. عزیزان محترم, تاریخ کہتی ہے کہ وہی حسین 2 محرم کو, کل 2 محرم کو والد کربلا ہیں. عزیزان محترم, تاریخ وہ بھی آیا کہ 7 محرم آئی تو عزیزان محترم روز عاشورہ, جب روز عاشورہ آیا تو سب جو ہیں جام شہادت نوش کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ اللہ,
کیسا جذبہ ہے، کیسا حوصلہ ہے، کیسا جذبہ ہے، کیسا حوصلہ ہے، کیا والہانہ حسین سے محبت ہے کہ سب اپنے آپ کو پہل کر رہے ہیں قربانی دینے میں، شہادت دینے میں پہل کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شہزادہ ہے جس کا نام قاسم ہے، یعنی قاسم ابن حسن، امام حسن کے بیٹے قاسم۔ قاسم عزیز و تاریخ کہتی ہے قاسم بار بار آ رہے ہیں چچا سے اجازت لینے کے لیے، تاریخ کہتی ہے تو امام ہمیشہ یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کروں میں تمہاری زیارت کر لیا کرتا ہوں، مجھے صبر مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا، اب تم بھی چچا کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ قاسم جو ہے گئے اور خیمے کے اندر مایوس بیٹھ گئے، بڑی کوشش کر لی۔ ایک مرتبہ ام فروہ آئیں، آن کر کہتی قاسم اے قاسم کیا علی اکبر شہید ہو جائیں گے تب جاؤ گے؟ اے قاسم کیا اپنے دادی کے سامنے مجھے سرخرو کرنا نہیں چاہتے؟ تو ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں اماں جان میں نے بارہا کوشش کی مگر چچا ہمیشہ یہی کہتے ہیں قاسم تم میرے حسن کی، میرے بھائی کی نشانی ہو، تم بھی چھوڑ کے چچا کو جا رہے ہو، لہٰذا چچا کا یہ جملہ، چچا کی یہ مایوسی مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ام فروہ نے جناب قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا، اور تعویذ کھولنے کے بعد جانتے یہ تعویذ کیا تھا؟ وہی امام کا وصیت تھا، یعنی بابا کی وصیت تھی، اس پہ لکھا تھا میرے لال قاسم جب تمہارے چچا پہ ایک بہت سخت مشکل کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو، اپنے جان کو عزیز نہ رکھنا بلکہ اپنے بابا کی طرف سے اپنے جان کو قربان کر دینا چچا کے اوپر۔ لہٰذا قاسم نے ایک مرتبہ تعویذ دیکھا، دوڑے وصیت نامہ دیکھا اور دوڑے چچا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا چچا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ بابا نے یہ لکھا ہے۔ عزیزو اب جو دیکھا، تحریر دیکھی کہ مولا اشکبار ہو گئے، مولا رونے لگے، کہا بھائی کا چہرہ سامنے آ گیا، بھائی کی شکل سامنے آ گئی۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے بھائی قاسم، میرے لال قاسم جاؤ میں نے تمہیں اجازت دیا ہے۔ عزیزو لیجئے قاسم گئے، تاریخ کہتی ہے دامن پیچھے سے چاک کر دیا، یہ علامت ہوتی تھی اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا تھا تو اس کا دامن پیچھے سے چاک ہوا کرتا تھا عزیزو، تاکہ یہ کم از کم دشمنان اشقیاء جو ہیں اتنا رحم کریں کہ یتیم بچہ میدان میں آیا ہے۔ مگر عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم گئے اور ایسی جنگ کی، وہ سارے واقعہ اور تاریخ آپ کے پیش نظر ہے کہ ارزق نامی شامی پہلوان اس کے 4 بیٹے کو واصل جہنم کیا، ارزق جیسے پہلوان کو بھی واصل جہنم کیا قاسم نے، کہ اسی اسنا میں ادھر سے آواز آئی یہ قاسم ہے، قاسم حسن کے بیٹا ہیں، حسن کے لال ہیں، تم اکیلے ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے ہو، لہٰذا چاروں طرف سے آؤ اور قاسم کو گھیرے میں لو اور اس کے بعد پھر انہیں زخمی کرو۔ عزیز ایک مرتبہ فوج اشقیاء، فوج اعداء جوخ بنا کر ایک مرتبہ قاسم کی طرف گئی، تاریخ کہتی ہے قاسم کو نرغے میں لیا اور حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے تیر چلائے، کسی نے تبر چلائے، شہزادہ کب تک جنگ کرتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، جنگ کرتے کرتے جناب قاسم ایک مرتبہ زمین کربل پہ گرے، جیسے ہی زمین کربل پہ گرے عزیزو ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں چچا جان ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے، ادھر جیسے ہی حسین مدد کے لیے آئے عزیزو کیا دیکھا کہ قاسم کی لاش بیچ میں اور چاروں طرف سے فوج اشقیاء، اب جو فوجوں کو بھگایا تو قاسم کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گئی، جیسے جیسے قاسم کے جسم اتھر پہ گھوڑے کے ٹاپ پڑتے تھے قاسم چیخ کر کہتے تھے چچا ادرکنی، اے چچا مجھے بچائیے، لیکن کیا کریں، ایک مرتبہ حسین جو پہنچے تو کیا دیکھا، اب جو گئے بچانے قاسم تو دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، ایک مرتبہ حسین
حسین سر پکڑ کے بیٹھ کر کہتے میرے لال، ارے تیرا چچا بڑا شرمندہ ہے، جیتے جی تجھے بچا نہ سکا۔ عزیزو، چھوٹے چھوٹے قاسم کے ٹکڑے، لاشوں کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابا کا دامن بچھایا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چن کر ابا کے دامن میں رکھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ رضا کے اس میں رکھا اور اس کے بعد سے لاشوں کی گٹھری بنائی، اور بنانے کے بعد خیمے کے در پہ پہنچے اور کہا اے ام فروہ آؤ، ارے قاسم کی لاش آ گئی۔ عزیزو، تمام بیبیاں آئیں، حلقہ بنایا، ماتم شروع کیا، قاسمہ سب آئیں، مگر ام فروہ کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے فضہ ذرا دیکھ تو کہ قاسم کی اماں، ارے میری بھابھی جان ام فروہ کہاں ہے؟ اب جو گئی فضہ دیکھنے تو کیا دیکھا، ارے مسلح بچھا کر سجدہ شکر میں گری ہوئی ہے، کہہ رہی پروردگار تو نے ہماری قربانی کو قبول کیا، ارے زہرا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دے دیا۔ روز عاشوراء میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ ویسے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا ابیہا و بالہا بریہا بار اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سے اعضاء کو قبول فرما۔ بار اللہ ہماری ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ تمام شیعان حضرت قرار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ جلد جلد دنیا سے وبا کو ختم فرما۔ بار اللہ علماء اسلام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو نیست و نابود کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آباء و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، چین ایک شب کی دلہن کس طرح پائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، چین ایک شب کی دلہن کس طرح پائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، لوٹ کے آئے گا دلہن نہ تیرا دولہا کبھی، لوٹ کے آئے گا دلہن نہ تیرا دولہا کبھی، یہ خبر کون اسے جا کے بتائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، شاہ میدان میں تنے پاش پاش چننے لگے، شاہ میدان میں تنے پاش پاش چننے لگے، غم تیرے جانے کا وہ دل میں چھپائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی
تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، گھر میں کورام مچا رونے لگے پیر و جوان، گھر میں کورام مچا رونے لگے پیر و جوان، ٹکڑے جب گٹری میں خیمے میں لائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ہو گئی تاریخ غشی ماں نے جو ہی دیکھ لیا، ہو گئی تاریخ غشی ماں نے جو ہی دیکھ لیا، شہ نے کس دل سے تیرے ٹکڑے اٹھائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، بکھرے ارمان دلہن بیوہ ہوئی واویلا، بکھرے ارمان دلہن بیوہ ہوئی واویلا، سب نے سہرے کی جگہ نوح سنائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، زخم تازہ ہے تیرے جانے کو صدیاں گزری، زخم تازہ ہے تیرے جانے کو صدیاں گزری، آج بھی غم تیرا دنیا کو رلائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، دیکھ کر کانپ اٹھی موت یہ منظر رن میں، دیکھ کر کانپ اٹھی موت یہ منظر رن میں، جب گئے تن پہ تیرے گھوڑے چلائے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم، اس کو دیتے ہیں دعا آ کے نجف سے حیدر، اس کو دیتے ہیں دعا آ کے نجف سے حیدر، غم میں تیرے جو کوئی اشک بہائے
قاسم ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم چین ایک شب کی دلہن کس طرح پائے قاسم ماں صدا دیتی رہی تم نہیں آئے قاسم حسین 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 حسین